اسٹوڈینٹس ہم نے پہلے والے لیسن میں وہ ایکسرسائز میں پڑھا تھا صباح الخیر اور صباح النور کے متعلق، صبح بخیر اور شام بخیر کے متعلق۔ اب یہاں آ گیا ہے کہ ترتیب و کلمات کل سطر لتکون جملۃ مفیدۃ، یعنی آنے والے ہر سطروں پر ہر لائنوں کو اس طرح سے آپ اس کو ترتیب دیجئے کہ ایک فائدہ مند جملہ بن جائے، یعنی ایسا جملہ بن جائے جسے ہم سمجھ کر کے ہمیں کچھ حاصل ہو، کچھ اس کا مطلب پتہ چلے، ایسا ہمیں جملہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کچھ الگ الگ ترتیب اس کی بکھری ہے، یعنی الگ الگ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اس کو ہمیں صحیح ترتیب دینا ہے۔ زمان، لم، منذ، اقابل، اقابل کا، تو آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میرے پڑھنے ہی سے کیا پڑھا، زمان، لم، منذ، اقابل کا۔ اگر آپ کو گرامر تھوڑی سی پتہ ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں الگ الگ جگہ پہ کچھ ورڈس لکھے ہوئے، اسے ہمیں صحیح ترتیب دینا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس میں سے کون فعل ہے، کون اسم ہے، کون اس میں سے حرف ہے، کون ضمیر ہے، اور کون لفظ یا حرف کس کی پہچان ہے، وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ لیجئے لم، تو لم کے متعلق آپ کو خبر ہو جائے کہ علامت مضارع کو جزم دینے کی علامت ہے، یہ علامت مضارع کے لاسٹ میں جزم دینے کی علامت ہے کہ لم مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کے لاسٹ کو جزم دیتا ہے، تو ہمیں پتہ کرنا ہے علامت فعل مضارع کون ہے۔ زمان اسم ہے، منذ حروف جارہ، اقابل یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو مطلب کیا ہے کہ مضارع سے پہلے لم آ جائے گا، اس کی سیٹنگ ہماری ہو گئی، لم اقابل۔ اب سوچنا ہمیں زمان، یہ زمان اسم ہے، لیکن یہاں ایک لفظ ہے منذ، یہ جو منذ ہے یہ حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کی خاصیت ہے کہ وہ اسم سے پہلے آتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں اسم زمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو لہذا یہ منذ زمانے سے پہلے آئے گا، یعنی منذ زمان۔ اب یہ کاف ضمیر ہے، ضمیر کس کے ساتھ مل کے آتا ہے، اس لیے کہ ضمیر متصل ہے اور یہ مفعول کی ضمیر ہے، تو ایسے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ جب مفعول کی ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، تو فعل کے ساتھ کا مل کر کے آئے گا۔ تو اب ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حروف جارہ لائیں گے تو وہ تخصیص کا معنی ہے، لیکن یہاں تخصیص کا معنی حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایک صحیح جملہ ترتیب دینا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی کہ یہاں کون سے پہلے لفظ لاوے تو ہمارا ایک جملہ مفیدہ بن جاوے۔ تو سب سے پہلے ہم لاتے ہیں لم، اس لیے کہ یہ علامت مضارع کو جزم دینے کی علامت ہے، اور لم لانے کے بعد پتہ چل گیا کہ ہمیں وقا لانا ہی پڑے گا، اور یہ کاف کو بھی، اس لیے کہ ضمیر متصل مفعول کی ضمیر ہے یہ، تو کاف کے بعد آئے گا، قابل کے بعد آئے گا۔ دوسری بات کیا ہے، کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو پہلے اس کا زمانہ نہیں پوچھتے ہیں، کتنے زمانے سے نہیں، بلکہ تم نے کتنے، عربی میں پہلے اس کا فعل استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کے ٹائم وقت کو استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ منذ اب وقت تک آئے گا۔ لیکن منذ کو کیوں پہلے لائیں گے، اس لیے کہ حروف جارہ ہے، حروف جارہ جو اس میں سے پہلے آتا ہے، تو آئے گا منذ زمانے۔ اب ایک جملہ مفیدہ بن گیا، لم اقابل کا منذ زمانے، میری ملاقات تم سے ایک زمانے سے نہیں ہوئی۔ ایسے السفارۃ تستغل فی انا ایک لفظ ہے، یہاں بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ السفارۃ یہ اسم ہے، استغل فعل ہے، فی حروف جارہ ہے، انا ضمیر منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ انا ہے اور استغل یہ دونوں یہ فعل ہے، فعل متکلم ہے، فاعل متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا پوشیدہ ہے، سائلنٹ ہے، اس میں انا چھپا ہوا ہے، لہٰذا یہ استغل کے معنی میں مشغول ہوں، میں کام کرتا ہوں، انا کے معنی بھی میں کام کرتا ہوں، تو یہ انا مطلب دو بار آیا ہے، 2 مرتبہ آیا ہے، تو ہمیں اس میں سیٹنگ کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ 2 بار آنے کا مطلب کیا ہے،
تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انا کو لانے کا مطلب ہے کہ وہ مبتدا کے طور پر یہاں استعمال ہوگا. جب مبتدا کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ سب سے پہلے آئے گا، مبتدا پہلے آتا ہے. اب انا آ گیا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ مبتدا ہو گیا تو اس کی خبر کیا ہے. یہ پورا جملہ مل کر کے ایک خبر بن جائے گی، یہ پورا جملہ مل کر کے خبر بن جائے گی. لیکن خبر بننے سے پہلے یہ فی حرف جار رہا ہے، حرف جار رہا جو کہ فعل کے بعد آتا ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے لائن میں تخصیص کا معنی دے گا، لیکن یہ پہلے لانے کا مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ آنا آ چکا ہے. لہذا ہمیں اب لانا پڑے گا استغفلوا کو، استغفلوا، اس لیے کہ خبر جو نکرہ ہوتا ہے نا، خبر نکرہ ہونے کی وجہ سے وہ استغفلوا پہلے آئے گا، اس لیے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے تو انا ضمیر معرفہ آ گیا، اور استغفلوا یہ نکرہ کے حکم میں آئے گا، اس لیے کہ سفارت کو لا نہیں سکتے، سفارت یہ تو معرفہ آپ کا استعمال ہے. اور دوسری بات اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ فی اور یہ اس میں سے پہلے حروف جار آتا ہے، لہذا سفارت پہلے آ نہیں سکتا ہے. ہمیں اب بچا ہوا فی حرف جار، اس کے بعد لاسٹ میں سفارت کو لانا ہے، سفارت. تو انا استغل فی السفارتی، کہ میں امبیسی میں کام کرتا ہوں، یہ ایک جملہ مفیدہ بن گیا. اب دیکھیں پہلے کیا تھا، السفارتی استغل فی انا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو اب ترتیب دینے کے بعد ایک جملہ مفیدہ بن گیا، ایک فائدہ بنے، جسے سننے کے بعد ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا. انا استغل، انا مبتدا بن گیا، استغل یہ پورا جملہ اس کی خبر بن گئی. لہذا یہ اس طرح سے ایک ترتیب آپ کو دینا پڑے گا. نہیں پہلے آپ کو سوچنا ہے کہ کون مبتدا بنے گا، کون خبر بنے گا، کون حروف جارہ ہے، کون حروف کیا نام کہتا ہے فعل ہے، کون پھر مفعول وغیرہ آتا ہے. سب سوچ کر کے آپ کو ایک جملے کو ترتیب دینا ہے.